آپ فرمائیے۔ دیگر مذاہب کے طریق کے مقابلہ میں اسلامی طریقے تدفین میں کیا حکمت ہے؟ اس سے بیماریاں وغیرہ پھیلنے کو احتمال نہیں؟ کبھی نہیں پھیلی بیماریاں، کبھی پھیلی ہیں؟ قبروں میں سے بیماریاں نکل کے کہیں باہر نکل آئی ہیں؟ زندوں سے مردوں کو خطرہ تو ہو سکتا ہے، وہ انفیکٹ نہ کر دیں ان کو۔ جو مردے دفن ہو جائیں ان سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ اور اس میں حکمت ایک اعزاز ہے ایک انسان کا، اور آگ سے بچنے کے لیے ایک قسم کی دعا بھی بن جاتی ہے، ورنہ وہ لوگ جو جلا دیتے ہیں، اور تو بڑا بھیانک نظارہ ہے۔ 2-3 قسم کے تدفین کے طریقے ہیں، یا مردوں کو کنارے لگانے کے طریقے ہیں۔ ایک ہے پرندوں کو کھلا دینا، اور بعض قوموں میں یہ ملتا ہے، ان کے جو ٹیمپلز ہیں ان کے کونوں کے اوپر مینار سے بنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مردے پھینک دیتے ہیں، اور گدھیں، چیلیں اور اس قسم کے جانور وہ نوچ ناچ کے کھا لیتے ہیں، اور جو بھی تعفن ہے وقت تھوڑا سا پھیل کے جب وہ ختم ہو جاتی لاش، اوپر ہی پھر وہ گل سڑ جاتی ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک ہندو طریقہ ہے جلانے کا، اور ایک طریقہ ہے تدفین کا، تیسرا طریقہ تو اور کوئی ہے نہیں۔ بجلی کی بھٹیوں میں بھی یہ ہاں؟ بجلی کی بھٹیوں میں بھی شاید سنا ہے کہ وہ جلانے کا ہی ہے جی نا، جی جو ہندو طریقہ ہو جو بھی ہو۔ 3 طریقے ہیں اب تک، یا پھر اگر کوئی ویسے ڈوب کے مر جائے کہ دریا میں بہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ارادتاً لوگ لاش کو دریا کے سپرد نہیں کرتے، جلا کر کرتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے معزز میرے نزدیک، کم سے کم اپنی فطرت کے مطابق دیکھوں تو دفنانے کا ہے، اور یہی دنیا کی 3 سب سے بڑی مذہبی قوموں میں رائج ہے۔ چنانچہ یہودیت تدفین کی قائل ہے، عیسائیت تدفین کی قائل ہے، اسلام تدفین کا قائل ہے۔ تو ان تینوں عظیم ترین مذاہب میں اس کا قدر مشترک ہونا بتا رہا ہے کہ اس میں بہتری ہے۔ اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، قرآن کریم کی روح سے آدم کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی، کیونکہ اس کے جس بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے لاش کو کھلا چھوڑ کے جانے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، جو کووں میں یہ خصلت ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اس کے مرے ہوئے کوے کی لاش پہ مٹی ڈالی اور اس کو نظر سے دور کیا۔ اس پر اس کو پتہ لگا، اس نے کہا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں انسان ہو کر اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیم اس وقت سے انسان کے لیے مقدر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریق پر اس بیٹے کو بھی سمجھائی۔ مگر اگر یہی خدا کا فیصلہ تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم تو لاش کو کھلا پھینک دیتا ہو، لیکن اس کے مجرم بیٹے کو خدا نے صحیح تعلیم دے دی ہو۔ اس سے میں استنباط کرتا ہوں کہ تعلیم یہی تھی جو حضرت آدم کو ملی تھی، مگر یہ چونکہ بیٹا بگڑا ہوا تھا، اسی لیے اس نے قتل بھی کیا، اسی لیے اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوئیں۔ تو بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے نیکوں کی بھی بعض دفعہ، اس لیے اس نے مردہ بھائی کے لیے بھی غلط طریقہ اختیار کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کی نیکی کی وجہ سے، نہ کہ اس کی کسی صلاحیت کی وجہ سے، اس کی خاطر اس کو سمجھایا ہے۔ اور چونکہ براہ راست الہام کے قابل نہیں تھا، اس لیے خدا تعالیٰ کے سمجھانے کے یہ بھی طریقے ہیں کہ کوے کو نمائندہ بنا کے بھیج دیا، سمجھے؟